تو ہدہد نے کہا فَقَالَ أَحَطتُ بِهِ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ حضرت جی جو میں دیکھ کے آیا ہوں، جو میں اپنے آنکھوں سے کانوں سے سن کے آیا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی سلطنت ہے، آپ کی حکومت ہے۔ آج میں آگے چلا گیا اڑتا ہوا، اور میں جو دیکھ کے آیا ہوں میں خبر لے آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو شوق لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، چھوٹا پرندہ ہے ہدہد، ڈرکھان پکھی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کدھر گیا تھا؟ فلسطین، آگے یمن، پھر مغرب یمن۔ فلسطین الگ ہے، یمن کا علاقہ الگ ہے۔ کہاں فلسطین اور کہاں یمن؟ یہ صبح جو اٹھا پرندہ اپنے ذوق میں چلتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، چل سو چل، وہ یہاں وہاں پہنچا جہاں حضرت سلیمان کی حکومت نہیں تھی، حضرت سلیمان کا اقتدار نہیں تھا، علاقہ بھی غیر، ملک بھی غیر، حکومت بھی کافر اور مشرک کی، مگر یہ پرندہ چلا گیا۔ صبح کا ٹائم، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، حضرت جی میں خبر لایا ہوں، میں خبر لایا ہوں، لَمْ تُحِطْ بِهِ جو آپ کو علم نہیں ہے، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، سچی بات ہے، خبر لایا ہوں، خبر۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ، ملکہ سبا بلقیس، جس کا نام بلقیس عورت ہے، لڑکی ہے، کنواری ہے، بادشاہ ہے، من سبأ بنبأ یقین، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ سورج نکل رہا تھا، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کی عوام سارے جمع ہو کر سجدے میں گرے ہوئے تھے کہ اللہ ہمارا اوپر آ رہا ہے۔ سورج کو کہتے تھے خدا، کیونکہ سورج جو ہے رات ہوتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے، تو جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ شیطان نے اس کو سکھلایا اللہ یہی ہے، کیونکہ اللہ نور ہے، اللہ کے نور کے آگے تو سورج کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا نور قیامت کے دن نظر آئے گا، 73,000 نور کے پردوں میں رہنے والا اللہ، اور یہ بادشاہ، حکومت عورت کی، بادشاہ عورت، وزیر اعظم عورت، ملکہ سبا، سبا علاقہ تھا تو اس نام سے مشہور تھی۔ اس کا تخت تھا لمبا چوڑا، 30 فٹ اوپر، 30 ہاتھ اوپر اور 40 ہاتھ چوڑا اور 70 کے قریب لمبا، سونا، چاندی، ہیرے، شیشہ، کیا کیا، بہت بڑا محل کے اندر رکھا ہوا، اس پہ وہ سوتی تھی، اس پہ وہ بیٹھتی تھی، بادشاہ تھی، جس کا نام کیا تھا؟ بلقیس۔ حضرت جی آپ ناراض ہو رہے ہیں اس لیے کہ حضرت نے پوچھا نہیں ہے اور چلا گیا۔ حضرت جی میں خبر لایا ہوں، من سبأ بنبأ یقین، پکی بات ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کیا دیکھا تو نے؟ انی وجدت امرأة، ایک عورت کو میں نے دیکھا، لیکوہم، وہ بادشاہ ہے، فَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ النمل ہے، 19واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اس کو قرآن بنا کر اس واقعے کو جناب محمد رسول اللہ کے سینے اطہر میں اتار کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ خبر دے رہے ہیں، لوگو سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ بولو۔ میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں نیچے کا پتہ نہیں، مجھے اپنا بھی پتہ نہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہوا ہے، کیا پک رہا ہے، زندہ کو پتہ نہیں،
اور جو قبر میں چلا جائے، چاہے وہ پیر ہو، ولی ہو، کتب ہو، نبی ہو، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ زندہ نبی فلسطین میں بیٹھنے والا بیت المقدس قبلہ اول حضرت سلیمان علیہ السلام، درندوں کا نبی، درندوں کا نبی، زبان جاننے والا جس کے آگے ہوا تابع ہے، ایسا بادشاہ ہے سبحان اللہ، جہاں چیونٹی بھی پر نہیں مارتی، اور اس کو علم نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں یمن میں ایک عورت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، سورج کو خدا۔ انی وجدت عورت کو دیکھا عدلے کو، بادشاہی ہے، بادشاہ کر رہی ہے، عورت ہو کے بادشاہ کر رہی ہے، بادشاہی مرد کے لیے ہے۔ عورت تکبیر نہیں دے سکتی، عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، عورت جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں اگر اتنا علم ہے تو عورت نماز پڑھیں تو اور عورت کی امامت کرا سکتی ہے، آگے نہیں، اسی صف میں کھڑے ہو کر، امام نہیں بن سکتی۔ اسلام میں مرد کے لیے حکومت ہے، مرد وزیر بنے، صدر بنے، بادشاہ بنے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے اللہ نے گھر میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں عورت کے لیے قبلہ کعبہ گھر ہے، چار دیواری، اس میں رہنا، عبادت، نماز، سجدہ، جو کچھ ہے۔ مرغی گری تڑپنے لگی، کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ نہیں، تو حلال جانور کو عورت ذبح کر سکتی، مجبوری ہے کہ حلال جانور حرام نہ ہو جائے۔ گائے کا رسہ پھنس گیا، بھینس کا رسہ پھنس گیا، اور رسہ گلے میں پھنسا، جانور تڑپ رہا ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی حلال جانور حرام نہ ہو جائے تو اس کو عورت ذبح کر سکتی۔ مگر یہ پرندہ ہدہد کا بھی ایمان ہے، پرندہ کے بھی ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والا بولو اللہ ہے۔ کتے سے کہ فقیر کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، فقیر کو دیکھے بھونکتا ہے، کہ کچرے والوں کو دیکھتے تو بھونکتا ہے، خیرات مانگنے والوں کو دیکھو تو بھونکتا ہے۔ کہ تو کھڑے ہو کے کام کرتا ہے، ایک کام کرتا ہے دیوار میں، کتے نے کہا پیر کو گدا مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، اس کو مانگتا ہوں، جو خود محتاج ہے کہ بھیک مانگنے والا عورت یا مرد، لوگ کتنے ہیں جو خیرات مانگتے ہیں، وہ اور کیا دے گا؟ شرم نہیں آتی ہے مانگنے والے کو، اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ کتے کا بھی ایمان ہے کہ روٹی کون دے گا؟ وہ بولو اللہ۔ اس لیے میں بھونکتا ہوں پیر کو دیکھ کر، قجاگر کو، کہ ظالمہ اللہ کے لیے گھر گھر پہ جا کے اللہ کی سزا دیتا ہے۔ اللہ اتنا نکما ہے، اللہ کی یہی عزت ہے مالک کائنات کی کہ گھر گھر پہ جا کر اللہ کے لیے 10 روپے، اللہ کے لیے روٹی، اللہ کے لیے، تو اس کو دیکھ کے میں بھونکتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، اور ٹانگ اٹھا کے دیوار پہ پیشاب کرتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کرتا ہوں کہ نیچے اگر کے پیشاب کروں، کوئی بندہ اگر نماز پڑھے تو دھرتی پلیت تو نہ ہو، تمہاری نماز کا خیال کرتا ہوں۔ بندہ جا رہا تھا نماز کے لیے، مسجد میں آ رہا تھا، تو نالی میں کتا بیٹھا ہوا تھا، گٹر کی نالی میں کتا نہ آ رہا تھا، کھڑا ہو گیا کہ اگر میں گزرا کتا نے یوں کیا، اس کے چھینٹے پڑیں گے، میرے کپڑے پلیت ہو جائیں گے۔ کتا بندے کو دیکھ رہا ہے، بندہ کتے کو دیکھ رہا ہے، تو کتے نے کہا تو کھڑا ہوا ہے، میں کہا تیرے لیے، تو اٹھے گا اور اپنی عادت ہے بکرے کو نہلاؤ، گھوڑے کو نہلاؤ، اونٹ کو نہلاؤ، کتے کو نہلاؤ، تو نہلاؤ گا،
وہ اپنے پانی کو چھڑک دے. تو اٹھے گا, تو نے اگر یوں کیا تیرے چھینٹے میرے کپڑے میں پڑیں گے, میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں کہ تو ایسا ایسا نکل جا. میں کہا دیکھ, اگر میرے چھینٹے پڑ گئے تو لے گا تو تیرا کپڑا پاک ہو جائے گا. مگر تیرے دل میں جو کفر کھڑا ہے, شرک ہے, بدعت ہے, رب کی بے فرمانی, اس کو کیسے دھوئے گا؟ تیرے سے میں اچھا ہوں, میری پلیتی بن گئی تو پانی سے دھو لے گا تو پاک ہو جائے گا, اور تیری پلیتی تو بن گئی. تو میرے بھائیوں, ہے اور حضرت کے سامنے بیان کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام گھوم گئے کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. حضرت جی میں نے ایک عورت کو پہچانا, میں وہاں گیا, ملکہ سبا ملک یمن میں اڑتا گیا, روشن دان میں بیٹھا, اس کی رعایا, اس کے ماننے والے, اس کی پولیس, اس کی کابینہ, سارے کے سارے اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے. اس کا بہت بڑا آفس تھا, بڑی بلڈنگ تھی, 7 دروازے اس کے محل کے تھے. تھی وہ عورت یسجدون وجدتها وقومها, میں نے ان کو دیکھ پایا کہ قرآن ہے, وجدتها, میں نے ان کو کیا دیکھ کے پایا, وجدتها وقومها, خود بھی عورت بلقیس خود بھی, وقومها اس کی عوام بھی, یسجدون للشمس, سورج کا سجدہ کر رہے تھے, دون اللہ. آئیو سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. جھکنا کس کے آگے؟ بولو بولو, اللہ کے آگے. سجدہ کس کا ہے؟ لا تسجدون للشمس ولا للقمر. سورج کو سجدہ جائز نہیں, چاند کو سجدہ جائز نہیں, نبی کو سجدہ جائز نہیں, ولی کو سجدہ جائز نہیں, زندوں کو جائز نہیں, تو قبر کے مردوں کو بھی جائز ہے. سجدہ کس کا ہے؟ بولو. سجدہ اللہ کا حق ہے. اور پرندے کا چھوٹا پرندہ درخان پکھی, اس کا بھی ایمان ہے. حضرت جی سجدہ تو اللہ کا ہے, مگر وہ وجدتها, اس کو میں نے پایا, اس عورت کو میں نے دیکھا, وقومها, اس کی عوام کو دیکھا, اس کی قوم کو دیکھا, یسجدون للشمس, سورج کے آگے جھک رہے تھے, خوشی کر رہے تھے, حلوے کھا رہے تھے. ہمارا اللہ آ رہا ہے, ہمارا اللہ آ رہا ہے, ہمارا اللہ. اب 8 بجے, پھر 9 بجے, اور جب 12 بجتے ہیں تو سورج کی آواز ہوتی ہے. تو 12 بجے آپ سورج کو دیکھیں, آپ کی آنکھیں یوں ہو جائیں, نہیں دیکھ سکتے. خوشی مناتے, زور ہوتی, اثر ہوتی, تو روتے تھے کہ ہمارا اللہ جا رہا ہے. جو آئے اور جائے وہ اللہ, بولو ایمان بناؤ. جو آئے اور جائے وہ رب, زندہ اور مر جائے وہ رب, ہے اور آج ہے تو کل نہیں, وہ کسی کام کا نہیں, بت ہے. میں بول رہا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, روح ہے, روح نکل گیا, بت ہے, لاش ہے. مردے کو نہلاتے ہیں, اس کو کوئی پتہ نہیں. کفن دے رہے ہیں, اس کو کوئی پتہ نہیں. قبر میں ڈال رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. جب قبر میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں, فرمایا میرے نبی نے, جناب محمد رسول اللہ نے, قیامت کی پہلی منزل ہے, قبر قیامت کی پہلی سیڑھی ہے. آگے بندہ جانے, اس کا رب جانے, نہ پیر جانے, نہ ولی جانے, نہ نبی, کسی کو علم نہیں. نہ اس کو ہمارا پتہ, نہ ہمارا اس کو پتہ. لوگ سارے گرے ہوئے ہیں. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے کی بات کر رہے ہیں. اوتیت کل شیء ولها عرش عظیم. حضرت جی اس کو اللہ نے حکومت دی ہے, بادشاہ ہے, اس کا عرش بھی ہے. اس کی قوم کو دیکھا, اس کو دیکھا, یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر سجدہ رب کا, عبادت اللہ کی, نظر اللہ کی, نیاز اللہ کے لیے, رکنا اللہ کے آگے, مانگنا اللہ سے.
من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے انہیں یہ ورگلایا، شیطان نے پٹی پڑھوائی، شیطان نے سبق سکھلایا، ان بندوں کو لگا دیا کہ یہ سورج خدا ہے، سورج خدا ہے۔ اچھا، فصدہم عن السبیل، حضرت جی شیطان نے ان کو ایسا راستہ بتایا، فہم لا یہتدون، وہ اچھی راہ پہ نہیں آ سکتے، گمراہ ہو گئے۔ لا یسجدون للہ، اب ہدہد نے، پرندے نے سلیمان علیہ السلام کی تقریر شروع کر دی جس کو اللہ نے قرآن بنایا۔ اللہ یسجدون للہ، سجدہ تو اللہ کے لیے، کون اللہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جس نے 7 آسمان بنائے، پھر 7 آسمانوں میں خلا بنائی۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، اب یہاں سے پہلا آسمان، یہ سفر تھوڑا ہے، دوسرے کا اس سے زیادہ ہے، تیسرے کا اس سے زیادہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر 7ویں آسمان کا اور سب سے زیادہ ہے، پھر آگے ہے بیت المعمور، یہ بیت اللہ جہاں منہ کر کے بیٹھے ہیں، اوپر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور، یہاں بندے طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر اوپر سدرۃ المنتہا، وہ اس سے بھی بڑا، پھر آگے اللہ، پھر عرش، پھر کرسی، پھر رب، ایک جہان ہے۔ اور ہدہد کہہ رہے اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، حضرت جی سجدہ تو اللہ کا ہے جس نے یخرج الخبا، خبا کے انگوری کو، ذمہ داروں، سرداروں، گملوں میں بیج ڈالتے ہو، تربوزے کا بیج، خربوزے کا بیج، توری کا بیج، کریلے کا بیج، کینو کا بیج، آم کی گٹھلی، چھوٹی سی اتنی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی اندر زمین میں انگوری نکلتی ہے، پھر بڑے ہو کے پتے لگتے ہیں، درخت لمبا ہو گیا، ایک گٹھلی سے کتنا بڑا درخت، پھر لکڑی بھی پھیکی، آم کے پتے بھی پھیکے، زمین بھی پھیکی، پانی بھی پھیکا، چونسا میٹھا، انور لٹور میٹھا۔ آپ انگور کھاتے ہیں، انگور کی بیل ہے، اس کو آپ توڑیں بالکل پھیکی، مگر انگور میٹھا ہے، 5 کلو 10 کلو کا گوشہ ہے، اس میں مٹھاس کون ڈال رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، حضرت جی سب کچھ کرنے والا اللہ، سجدہ اللہ کا ہے، زمینوں سے کیا نکالتا ہے، آسمانوں میں فرشتے بسائے، یعلم ما تخفون، جو ہم چھپاتے ہیں وہ جانتا ہے، وما تعلنون، ظاہر بھی جانتا ہے، باہر بھی، ہم ارادہ نہیں کرتے اس کو پہلے پتہ ہے، اندر کے راز بھی اللہ جانتا ہے، اوپر کی باتیں بھی اللہ جانتا ہے، کو اندر سے کہہ رہے اللہ، اللہ مجھے میں سن رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضور نے فرمایا رات بھی اندھیری ہو، رات بھی اندھیری، پہاڑ بھی اندھیرا، چیونٹی کالی بھی اندھیری، وہ چل رہی ہے، اس کے چلنے کی آواز اللہ عرش پہ سن رہا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں یہ ایمان آئے گا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ہدہد، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہدہد جو ہے حضرت سلیمان کے آگے تقریر کر رہا ہے، اللہ اس کو قرآن بنا رہے ہیں، اور حضرت سلیمان بڑے توجہ سے ہیں کہ چھوٹا پرندہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہا، آیا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت جی انگوری سے بڑا درخت بنانا، توریاں لگانا، کینو لگانا، لیمو، کتنے درخت ہیں دنیا میں، درخت الگ ہیں، بیلیں سارے ہرے رنگ، کینو کا درخت دیکھو مگر کینو کا رنگ الگ ہے، لیمو کا درخت، سنترے کا، موسمی کا، مالٹے کا، درخت ایک جیسے ہیں اور پھل الگ ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ لوگو یہ میرے رنگ ہیں، ابا بھی ایک ہے، مما بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے،
زمین بھی ایک ہے، بچے 10 ہیں، اخلاق الگ ہے، رنگ الگ ہے، بولنا الگ ہے، چلنا پھرنا، کوئی کالا بچہ، کوئی گورا بچہ، کوئی کیسی لڑکی خوبصورت، کوئی ذرا کالے رنگ کی، سبغت اللہ دنیا والو یہ میرا رنگ ہے۔ ایکڑ زمین ہے، جریب سندھی میں کہتے ہیں، سریکی میں پنجابی میں ایک ایکڑ، ایکڑ میں آپ 100 درخت لگائیں، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک ہے، مگر جیسا درخت لگاؤ گے اللہ ویسا پھل دے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کرنے والا کون ہے؟ تخفون وما تعلنون، حضرت جی جو اندر کے راز بھی رب جانتا ہے، جو اوپر بک بک کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، باتیں کرتا ہے دنیا یا دین کی، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، وہی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، دنیا والو کوئی دوسرا رب نہیں ہے، الا ہو، لا الہ، لامنا نہیں، ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ہم مدرسے گئے نہیں، مدرسے میں ہم گئے نہیں، استاد کے پاس بیٹھے نہیں، گرامر سیکھی نہیں کہ لا کا معنی کیا ہے۔ نہیں، نفی ہے، نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، دینے والا مارنے والا۔ اللہ کون؟ فرما الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہہ رہا لا الہ، کوئی نہیں، الا ہو، میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ رب العرش العظیم، جو رب بھی ہے، رب کا منع پالنے والا، اور پھل کا منع پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ مربی کون ہے؟ اللہ۔ ہم کہتے ہیں میرا باپ ہے، میرا مربی ہے، اماں نے مجھے پالا کھلایا، میرے بھائیوں سب کو کھلانے والا کون ہے؟ سب کا پالنے والا کون؟ رب العرش العظیم، رب بھی ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی جب بات سنی، آپ نے قلم اٹھایا، ورقہ نکالا کاغذ کا، فرمایا ہدہد جی میں خط لکھتا ہوں، یہ خط میرا لے جا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کیا پتہ تو جان چھڑانے کے لیے اتنی بڑی مجھے تقریر کر رہا ہے، میں وہاں گیا، فلاں ملک میں گیا، ملکہ سبا کو دیکھا، یمن میں گیا، اتنا سفر کر کے تو گیا، کہاں فلسطین، کہاں یمن۔ اب اس کا آج کے دور میں اس کا نام ہے معارب یمن، یمن۔ لہٰذا اللہ جانے، کیا پتہ تو جھوٹ بولتا ہے جان چھڑانے کے لیے، کہ خبر دے دوں گا، حضرت کو سنا دوں گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے حاضری لگائی، تو تھا نہیں، اور قربان جاؤں۔ یہ جو ہدہد کا پرندہ ہے، اللہ نے اس پرندے میں کیا چیز رکھی تھی؟ ہدہد جب جاتے تھے سلیمان علیہ السلام کہیں پانی کی ضرورت، کنواں نکالنا ہے، تو ہدہد کو کہتے ہیں پونچھ لگا نیچے، ادھر بتا پانی کتنا نیچے ہے، 100 فٹ ہے، 200 فٹ ہے، 20 فٹ ہے، پانی کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ تو ہدہد چونچ لگاتا، پھر ہدہد خبر دیتا حضرت سلیمان کو، حضرت جی کنواں نکالو، چشمہ نکالو، پانی میٹھا ہے، پانی اتنے فٹ پہ ہے، پانی کڑوا ہے۔ یہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ پرندے کو۔ مگر ہدہد غائب تھا، حاضری لگئی تو نہیں تھا، آ گیا تو اس نے آگے تقریر کر کے سنائی۔ اذا کتابی ھذا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا شاباش، ادھر آ، میں خط لکھتا ہوں، اور یہ میرا خط جو ہے نا اس عورت کو دے کے آ۔ خط دینا، پھر انتظار میں رہنا اور دیکھتے رہنا اس خط کا جواب عورت کیا دیتی ہے، پھر آگے مجھے بتانا، پھر مجھے پتہ چلے گا تو سچ بولتا ہے یا اذهب جا، اذهب بکتابی، میرا رکھا لے جا، میرا خط لے جا، ھذا فالقہ الیہم، یہ خط اس کے اوپر ڈالنا ہے، ثم تولی عنہم، پھر ذرا دور ہو کے بیٹھ جانا، فانظر، پھر دیکھتے رہنا، ماذا یرجعون، حال وال دیکھ کے پھر مجھے آ کے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، خط میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالوا علی وَأْتُونِی مسلمین۔ کیا لکھا؟ ہم بھی خط لکھتے ہیں، پہلے اپنا نام ہوتا ہے، از طرف بلال احمد، از طرف کراچی، پھر آگے بخدمت جناب، عالی جناب، فلانا جناب، پھر آگے جا کے لکھتے ہیں یہ ضرورت ہے، یہ ہے، پیسے بھیج رہا ہوں، پیسے بھیجیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط پہ کیا لکھا؟ انہو من سلیمان، اے لڑکی، اے بادشاہ عورت، یہ سلیمان کی طرف سے تیری طرف خط آ رہا ہے۔ کس کے نام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ تعالوا علیہ، چپ کر کے خط پڑھ کے بستر بوری باندھ کے واپس میرے پاس آ جا فلسطین میں۔ اللہ تعالوا علیہ واتونی، میرا کلمہ پڑھ کے آ جا اور مجھے نبی مان کے واپس آ جا۔ میرے بھائیوں، ہدہد گیا، ہدہد نے خط لیا چونچ میں، پرندہ بڑا تیز اڑتا ہے، 15 منٹ میں 14 منٹ میں پرندہ جو ہے 14 میل 15 میل کرتا ہے۔ کبوتر اڑاتے ہیں نا، لوگ کبوتر اڑاتے ہیں، پھر شرطیں لگاتے ہیں، پھر گھڑی پہ کبوتر چھوڑ رہا ہوں اتنے منٹ میں پہنچے گا۔ ہدہد کو خط دیا سلیمان علیہ السلام نے، یہ لکھا، ہدہد نے چونچ میں خط رکھا، آیا تھا صبح 8 بجے، اب یہ واپس جا رہا 9 بجے۔ یہ گیا، بلقیس آرام میں تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، بڑے لوگ دوپہر کو سوتے ہیں، قیلولہ، ناشتہ کیا 2 بجے تو روٹی کے بعد سو گئے۔ دروازے بند، ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کتنے دروازے؟ 7 دروازے بند، تالے لگے ہوئے، چابیاں بلقیس کے پاس، باہر کمانڈو کھڑے ہیں، بنگلے کا، سلطنت کا، شاہی محل کا، بلقیس کے بنگلے کا روشن دان کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے ہدہد نے آہستہ آہستہ جا کے، بلقیس نیند میں 30 فٹ اوپر والا، 40 فٹ چوڑائی میں اور 80 کے قریب لمبائی میں، اس عرش پہ، اس تخت پہ، بادشاہی محل میں بلقیس بادشاہ کی وہ نیند میں تھی۔ ہدہد نے آہستہ آہستہ جا کے نا سینے پہ خط رکھا اور واپس جوڑ کے روشن دان میں آ کے بیٹھ گیا سہارا لے کے۔ تھوڑی دیر گزری، بلقیس کو جاگ ہوئی، عورت تھی، اس کا نام تھا بلقیس، بادشاہ کی، ملک یمن کی، ملکہ سبا، جاگ ہوئی، دیکھا، اس کو کھولا، اس کو پڑھا، یہ لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 دروازے آگے، پولیس والے، سیکورٹی گارڈ والے۔ یہ خط آیا ہے، کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ دروازے لگے ہیں، تالے لگے ہیں، باہر کھڑے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کس نے خط بھیجا۔ اب یہ جو ماجرا ہے، ہدہد اوپر سے دیکھ رہا ہے، اللہ کا پرندہ ہے، مگر پرندے کو بھی یقین ہے، ایمان ہے کہ سجدہ کس کا ہے، سنتا کون ہے، اور بولو دیتا کون ہے، زندہ اور مارتا کون ہے۔ یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، سورۃ نمل ہے، پارہ 19واں ہے، رکوع نمبر 2۔ بھائیو، اس نے ہل مچ گئی کہ دروازے بھی بند ہیں اور خط کدھر سے آیا۔ اس نے اعلان کیا، وزیروں کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، سب جمع ہو گئے۔ یہ خط آیا ہے، خط میں یہ لکھا انہو من سلیمان، کہ میں سلیمان میرا نام ہے اور میں اس کے نام سے خط بھیج رہا ہوں، چپ کر کے اپنی کرسی چھوڑ کر سیدھا میرے پار حاضری بھر، ورنہ تیرا وہ حشر ہوگا کہ دیکھا جائے گا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اللہ فرماتے ہیں ملکہ سبا نے، بلقیس نے اپنوں کو بلایا، وزیروں کو، وزیر خاص، وزیر خوراک، وزیر خزانہ، یہ ہمارے وزیر، بادشاہ تو ہمارا ایک ہے، وزیر اعظم صاحب،
اس کی اسمبلی میں کتنے بیٹھے؟ علیہ واتونی مسلمین قالت یا ایھا الملؤ، او سردارو، وزیرو، او میرے مشیرو، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو، کوئی بات تو بتلاؤ، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، یہ جو میرے پاس خط آیا ہے، آیا تو ہے، آیا کہاں سے ہے تم بولتے ہو میں پتہ نہیں ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، دروازے بند ہیں۔ قالوا نحن اولو قوت، بتلاؤ کیا کریں؟ میں تو کہتی ہوں چلنا چاہیے، آگے دے چلیے ہماری طرح۔ نے کہا بادشاہ سلامت ہے، وزیر اعظم صاحب، ملکہ سبا، بلقیس، نحن اولو قوہ، ہم کون ہیں؟ طاقت والے، اسلحہ ہے، ڈنڈے ہیں، کلاڑی ہے، تلوار ہے، جماعت ہے، ہمارا ملک ہے، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، ہم بہت جھگڑالو ہیں، پہلوان ہیں، لڑیں گے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اب آرڈر آپ کا چاہیے، ہم تو تیار ہیں، لڑنے کے لیے کہے تو تیار، جنگ کے لیے کہے تو تیار، مرنے مرانے کے لیے تیار۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، حکم آپ کا ہوگا تو ہم پیچھے امام کے اللہ اکبر، فانظری ماذا تأمرین، اب ہم تجھے دیکھتے ہیں تو کیا حکم دیتی ہے؟ تھی عورت مگر تھی سمجھدار، کہنے لگی لڑنے میں فائدہ، بولو لڑنے میں فائدہ نہیں، میں جی لڑوں گا، میرے پاس کلاشن ہے، تو کلاشن میں 10 مارے گا، پھر اگلے آئیں گے 20 ماریں گے، کھانا جنگی ہوگی، قبیلہ جھگڑا ہوگا،